اب ہم سب سے پہلے سورہ آل عمران 3 اس کی 7 آیت، اس آیت کو میں چھوٹا سا پورشن میں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کو مکمل بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا پڑھ کے میں رک جاؤں گا، پھر دیکھیے کس طرح. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہ میں آپ فل سٹاپ کر رہا ہوں کسی وجہ سے، اب آپ ذرا توجہ کیجئے اس کو، اس کے معنی پہلے پڑھ دوں. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں محکم احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیات نشانیاں ہیں. یہ بات ہوئی. اب دیکھیے ذرا میری طرف کہ یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، یہ کتاب میں نے اس کو ایسے کھول لیا تاکہ آپ کو آسانی سمجھ میں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی. یہ کتاب، یہ لکھا ہوا جو ہے اس میں، اس لکھے ہوئے میں اللہ کہہ رہا ہے منہ، اس میں آیاتم محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات، احکام والی آیات جس میں حکم ہے. اس کتاب میں آیاتیں ہیں جس میں حکم ہے. حکم والی آیات، احکام والی آیات کو ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. کیا مطلب؟ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں آیات جس میں احکام ہے، جس میں حکم ہے، اس کو کتاب کی ماں کا یا سورس کہہ لیں، فاؤنڈیشن کہہ لیں، مگر بیسک ام الکتاب، کتاب کی ماں، ترجمہ سمپل. اب یہ اس کی بات ہوئی کہ اس کتاب میں جو آیات ہیں، جس میں احکامات ہیں، جس میں حکم ہے، اس کو اس کتاب کی ماں کہا جا رہا ہے. یہ بات یہاں تک اتنی سی بات ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کی ماں تو ہے، احکام والی، اس میں احکامات ہے، حکم والی آیت کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ. تو اور یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے میں آگے جاؤں گا. آپ چلیے پھر واپس آ جائیں گے سورہ مائدہ اس کی 43 آیت. وَكَيْفَ يُحَاكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھ پر حکومت کر سکتے ہیں اور ان کے پاس تورات قانون ہے. اس تورات میں، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حکومت کریں گے. ان کے پاس تورات ہے، تورات کے معنی قانون. ان کے پاس تورات ہے، لوگوں کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات ہے. اس تورات میں کیا ہے؟ حکم اللہ، اللہ کا حکم. یہ دیکھیں فیہا حکم اللہ، اس تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کہاں پر ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن؟ قرآن نہیں، تورات. دیکھیے یہ ہوتا ہے، ہم مانا قرآن کا مطلب پڑھائی، ہم نے پڑھا. قرآن مطلب پڑھائی. لکھے ہوئے میں لکھا ہم نے، یا لکھا ہوا دیکھا کتاب میں، کتاب میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا، پڑھا ہم نے، قرآن کیا، پڑھا اس کو. لیکن کہاں لکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے فیہا وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ. وہ تجھ پر کیسے حکومت کریں گے؟ ان کے پاس تورات ہے، اس تورات میں فیہا حکم اللہ، تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم. تورات کا مطلب قانون، تورات کا مطلب قانون جو ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پیچھے سنائی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تورات جو ہے اس کتاب کے اندر، یہ کتاب ہے، اس کے اندر آیات ہیں. آیات جس میں حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات. حکم 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 والی آیات. جتنی حکم والی آیت کو میں جمع کر لوں تو وہ کیا بن جائے گا؟ تورات. آپ کو مجھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھ. جتنی آیات جس میں حکم ہے وہ تورات ہے، قانون ہے وہ. کیونکہ یہاں لکھ دیا حکم اللہ کس میں؟ تورات میں. اور جو آیات ہیں جسے محکمات آیات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، حکم مالی آیات، یعنی اس کتاب میں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے تمہارے پاس جس نے نازل کی کتاب.
اس کتاب میں منہو آیات محکمات، اس میں جو آیات ہیں جس میں احکام ہے، محکمات احکام والی آیات، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو دوسری طرف جا کے اللہ نے بتایا جو حکم، اللہ کا حکم کس میں، وہ تورات میں. تو تورات کیا ہوا، جتنی آیات جس میں حکم ہے وہ تورات ہے، قانون ہے، وہ اس کتاب کی ماں ہے. اس کا ریزلٹنٹ یہ ہوا محکمات آیات والی آیات، نشانیاں، یہ ساری وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے احکامات ہیں. ان آیات کو تورات قانون کہا گیا جو کہ کتاب کی ماں ہے اور جس میں اللہ کی حکومت ہے. اگزامپل، مثال کے طور پہ حکم یہ اللہ کا صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، کیا ہو گیا حکم، کیا بنا یہ تورات قانون. صلاۃ قائم کرو، صدقہ دو، حج کرو، روزے رکھو، یعنی جتنی آیات میں جس میں احکام ہے، نکاح کرو، ہے نا، یہ حکم ہے. انہیریٹنس کا ایک پورا مسئلہ ہے. وہ جتنے احکامات ہیں ان احکامات کو اگر ایک جگہ دیکھ لیا جائے وہ سارا کیا ہو جائے گا، وہ قانون ہے، وہ تورات ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. اس کتاب کا ایک پورشن یا اس کتاب کا ایک حصہ یہ کتاب میں جو، یعنی وہ آیات جس میں یہ حکم ہے. اب یہ دیکھیں گے متشابہت آیت کون سی ہے، یعنی کون سی آیتیں متشابہت ہیں جو ملتی جلتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ زمر 39 اس کی 23 آیت، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین احسن حدیث، بہترین حدیث واقع نازل کیا، متشابہ ملتا جلتا کتاب دہرائی ہوئی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں اس پہلی آیت میں لکھا ہے وَأُخَرُ متشابہہ، اور دوسری آیتیں کون سی ہیں جو ملتی جلتی ہیں اس کے بارے میں. یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایکسپلین کر رہا ہے، جو میں چھوٹا سا پورشن پڑھتا ہوں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین احسن حدیث، حدیث آ گیا واقعہ. متشابہ کتابا متشابہ لکھا ہوا، متشابہ ملتا جلتا، متشابہ ملتی جلتی، مسانی دہرایا ہوا. آگے میں بعد میں ایکسپلین کروں، ذرا غور سے سن لیجیے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری آیتیں کیسی ہیں، وہ متشابہت آیتیں، ملتی جلتی آیتیں، متشابہ ہیں. یہاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین حدیث ہے واقع، جس کو لیکچر سننے آئے آپ، حدیث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا قرآن میں حدیث کا ہے ذکر، واقعہ ہے کوئی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث، بہترین حدیث. وہ کیسی ہے، وہ متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہے. کتاب لکھی ہوئی ہے، متشابہ مثانی یعنی لکھے ہوئی ہے، احسن حدیث یعنی لکھے ہوئے واقعہ، متشابہ آپس میں وہ ملتا جلتا ہے اور دہرایا ہوا بھی ہے. یہاں پر جو لوگ حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں، پلیز جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے سے ہاتھ اٹھائیں پلیز. ترجمے سے یہ 3-4 آدمی ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ. اور فرسٹ ٹائم آئے آپ لوگ؟ اچھا، اوکے، تھینک یو. دیکھیں میں اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ یہ سوچیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، حکم آیا، حکم آیا. اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں احکام والی آیت کے علاوہ؟ آپ نہیں، جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو فرسٹ ٹائم ہے. بیان واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے؟ احسن حدیث. آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھنا شروع میں ہی، تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن حدیث. وہ لکھا ہوا ہے، وہ ملتا جلتا ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے.
موسیٰ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے، ہم اردو میں واقعہ کہتے ہیں تو حدیث کے معنی واقعہ ہے اردو لینگویج میں، لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی. اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، یعنی آدم علیہ السلام کی حدیث، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث، ابراہیم علیہ السلام کی حدیث، یعنی تمام انبیاءوں کی حدیث انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کے علاوہ سائنٹیفک باتوں کی حدیث، ہسٹری کی حدیث، جغرافی کی حدیث، واقعہ ہر طرح کا انسیڈنس، قیامت کی حدیث، یہ ساری کیا ہیں؟ ایسل حدیث. جو ہم سننے آئے لیکچر کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سے مراد آیات جن کو احکام جس میں، اس کو تو کہہ دیا تورات کتاب کی ماں. دوسری جو آیتیں ہیں، دوسری آیتیں وہ احکام نہیں ہیں، اس میں واقعات ہیں، وہ ایسل حدیث ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ساری وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے مختلف انبیاؤں کا، جنت کا، دوزخ کا، قیامت کا، آخرت کا، یا انبیاؤں کے بارے میں احادیث، سب اللہ نے مینشن کیے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اکثر لوگوں میں، بھئی محمد رسول اللہ کی تو حدیثیں ہیں، باقی پیغمبروں کی حدیثیں کہاں ہیں؟ آج پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہیں اور لوگوں کی بھی حدیثیں اور پیغمبروں کی بھی حدیثیں ہیں. وہ اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ایسا حدیث ہے. تو اب یہ اس کے میں پوائنٹ پڑھ کے میں اس کے معنی ایکسپلین کر دوں. نیکسٹ پیج پہ اس کے پوائنٹس میں نے صرف لکھ دیا کہ متشابہات، ملتی جلتی آیات، نشانیاں، یہ ساری وہ آیات ہیں جو نبیوں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی احادیث واقعات بیان کرتی ہیں، اور دیگر احادیث واقعات بھی بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کے بارے میں، اس کا رویہ، اس کا ایمان، اس کی منافقت، اس کا شرک کرنا، اس کا انکار کرنا، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آدم، کائنات، زمین، آسمان، پہاڑ، جنت، دوزخ، قیامت، آخرت، اور جناب جنگیں، اور مطلب جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری کیا ہوگی آج کے بعد سے. اس کا نام ہے اللہ کی آیت کے مطابق احسن الحدیث. وہ ملتے جلتے واقعات ہیں، متشابہ ہیں. تو اس کے معنی کہ ایمان، ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اس کتاب میں قانون تورات، اس کتاب کا ایمان تورات، قانون، محکم احکام والی آیات، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے سارے احسن حدیث، تمام انبیاء کی حدیث، محمد رسول اللہ کی حدیث، اور تمام اور علاوہ اس کی احسن حدیث، سب پہ ایمان لانا ہے. تو قانون تورات اور احسن حدیث پر ایمان لینے سے مکمل ایمان آپ کا. آگے دیکھیے سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والا حدیث یا تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا. وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب آیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سمجھیے ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، سب کے بارے میں جانتا یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ماضی جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے، مَن یشتری، جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث. لہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے. اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے، واقعے کو، بغیر علم، بغیر علم. یہ پوری ٹوٹل بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ایک حدیث ہے اس کو پکڑ رکھا ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے، اور بغیر علم کے کیا ہوا ہے، اور تفریح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے
تفریح کرنے کے لیے بغیر نالج کے. اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے, کون سی حدیثیں ہیں, کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راستے سے روکے, بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے, اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اور تفریحاً. میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے, سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی, حدیث ہوگی, کوئی واقعہ ہوگا, کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے. وہ کیا کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کی. اللہ کی راہ قرآن مجید ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی راہ آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے؟ نہیں جان سکتے. اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے, کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے. کون حدیث لکھا ہوا ہے, حدیث نام دیکھا ہے, اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر, تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے. یہاں یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل, بھگوت گیتا, گیتا, حدیث لکھ دیا کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث. اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے آپ کو نہیں آ رہا سمجھ میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کو دیکھیے حساب کتاب ہے. آپ کتنے حضرات ہیں, میں مجھ سمیت, مجھے آج 18-19 سال ہو گئے. میں نے صاحب پہلے ایک بات میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کو احادیث کی ایک نہیں کتنی کتابیں میں نے نہیں پڑھا, اور میری 53 سال عمر ہے. کل میں مرنے والا, ان قریب مر بھی جاؤں گا, ہے نا. مجھے ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں سوال کرے گا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھوڑی ہے, نہ رسول کی کتاب ہے. یہ رسول کی کتاب بھی نہیں ہے, یہ کسی شخص نے اپنی محنت سے کمپائل کیا. اس کا پوائنٹ آف ویو ہے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رپورٹ کیا اس نے, چاہے سچے لوگ ہیں, میں اس کی ڈبیٹ پر. لیکن یاد رکھیں یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل کیا, کہا جاتا ہے نہیں, اور 23 سال میں پیغمبر پہ نازل کیا اور لوگوں کو سمجھایا تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کتنے حضرات اس کو سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں بیفور 23 ایئرس. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 23 سال سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کو؟ اور صرف اس کتاب کی بات ہو رہی ہے, اس کتاب کی بات ہو رہی ہے صرف 23 سال. تو میرا کہنے کا ہے آپ نے کیسے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے کتاب قرآن تو پڑھ ہی لیا, سمجھ گیا, تو میں اب پڑھوں اب احادیث. ایسا ہوا نہیں ہے کبھی, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے قرآن کی بات کی, جیسے ان کو بھی بھائی کو غصہ آ گیا, اس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے نا, اس کتاب کی بات ہو رہی ہے نا, یہ دیکھیں پروف خود بن گئے اسی وقت. اس وقت یہ خود پروف بن گئے کہ اس کا ان کا ایمان ہے, عقیدہ ہے. ان کو برا لگا نا اس بات پہ, اس کتاب کے بارے میں اسی حدیث کی پروف ہے کہ اس حدیث کی بات ہوتی ہے کیونکہ اسی کو کمپٹیشن میں کھڑا کیا ہوا ہے اس کتاب کے آگے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں, یہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں قول رسول ہے؟ محمد رسول اللہ نے قرآن بیان کیا 100%, نو ڈاؤٹ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ نے کہا؟ پوری زندگی, ان کی زندگی میں ایگزسٹنس بھی نہیں تھی اس کی, یہ بیان کر رہے تھے وہ. کمال کے آدمی آپ, پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کر رہا ہے. ہر زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ آیت رسول ہمارا کی آیت واضح کر کے سنا رہا ہے. آپ نے پوری شخصیت سے کتاب ہٹا دی اور کوئی اور کتاب پکڑا دی کہ اللہ یہ بیان کرتے تھے, اور کنٹینیوس کہہ رہا ہے وہ بیان کیا انہوں نے. یعنی انہوں نے سوتا, اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, ہر چیز جو انہوں نے لکھی لوگوں نے ان کے بارے میں, وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے, انہوں نے سنا, انہوں نے کہہ دیا. تو ایسا نہیں ہے. تو میرا کہنے کا ہے جو لوگ اس کتاب میں لاہو الحدیث کون سی بنے گی, وہ حدیث کی کتاب بن جائے گی. پورا ڈسکرپشن جو اللہ کہہ رہا ہے, جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے, جو اس راہ کو اپروچ کرنے میں اپوزیشن بیریئر بن جائے, اس کتاب کو, اللہ کی کتاب کو پہنچنے کے لیے آپ کو نہ سمجھنے دیں, کیونکہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, جو بیریئر بن جائے. کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے, اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے, ہنسی تفریح کے لیے کتاب کو پکڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بھائی جان, یہاں کتنے آدمی جنہوں نے حدیث کی ہاتھ اٹھائی ہے, چیلنج دیتا ہوں میں, چیلنج دیتا ہوں, کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہوں گی. اور یہ جتنا ہال میں کھڑا ہوں,
جہاں یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویڈیو پر، میں چیلنج دیتا ہوں ہر انسان کو کہ جو مجھ سے آن کے گیا اس نے ساری 6 کتابیں احادیث سنی جماعت کی اور 4 سے زیادہ کتابیں شیعہ جماعت کی، ساری حدیثیں پڑھی ہوں اور اس کو جانتا ہو، وہ خود بھی نہیں مانتا. یہ ڈائلاگ ہے، ایک یوز کر رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ. کون پڑھ رہا ہے؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حدیث نہیں مانتے؟ صاحب آپ پڑھتے ہیں؟ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ صرف 4-6 حدیثیں ہیں جو آگے پیچھے انما الاعمال بالنیات 4 چیزیں بنا رکھی ہیں. بھائی صاحب ہر چیز اٹھنا بینا اگر جائیں آپ احادیث کتابیں میں اتنی احادیث ہیں کہ اس کو اگر زندگی پڑھنے بیٹھ جائے آدمی تو عمل تو بہت بات کی بات ہے، عمل تو بہت بات کی بات ہے، پڑھا ہی نہیں جا سکتا آپ کو پڑھے. اور ایسی ایسی باتیں میں ارج کروں گا لیکچر کے بعد، ہر آدمی جو یہاں آیا ہے اس کو اپنے اگر وہ سچا ہے وہ پڑھے حدیث. میں روکنے تھوڑی آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پڑھو، پڑھ کے بات کرو. بغیر پڑھے مت بولو کہ میں حدیث کو مانتا ہوں. سچ بولو اپنے آپ کے ساتھ، جھوٹ مت بولو. میں سچا ہوں، میں سچ کو بلیو کرتا ہوں. میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے سوائے چند حدیث کی میں نے اس کو بالکل نہیں پڑھی. اور میں آج مر جاؤں مجھے ایک ذرہ بڑا خوف نہیں کہ مجھ سے اللہ ایک لمحے کا ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں سوال کر سکتا کہ قرآن مجید کے علاوہ تم نے اس کتاب کو کیوں مطالعہ کیا اور کیوں نہیں مجھے جواب دیا. پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ پوچھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مجھ سے جو اس نے اس کی نازل کردہ نہیں ہے. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہ 100% یہاں سے سوال کرے گا مجھ سے. میں آیت بھی بتا سکتا ہوں جو واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، اس دن جگما اٹھے زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائے گی کتاب. وجیء بالنبیین، اور سارے نبیوں کو لائے جائے گا. والشہداء، اور گواہوں کو لایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گا. وہم لا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن؟ یہ کتاب. اور جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے، آج نہیں آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک انسان تک یہی کتاب رکھی جائے گی. چاہے اس وقت تم مانو یا نہ مانو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بائبل پڑھ رہا تھا، میں بھگوت گیتا پڑھ رہا تھا، میں اویستا پڑھ رہا تھا، میں مقابلے کے لیے احادیث دیکھ رہا تھا، اس کی مذہب کی کتاب دیکھ رہا تھا. کیوں دیکھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اگزامپل ہے کوئی جس نے اپنی زندگی میں سوائے قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کتابوں میں؟ پوری زندگی آپ دوسری کتابیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ تو کتاب یہ رکھ دی جائے گی، ایک کتاب. وہاں 4 کتابیں نہیں، ایک کتاب رکھی جا رہی ہے. پھر سن لیں وقضی واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، رکھ دی جائے کتاب. وجیء بالنبی، نبی جمع، کتاب ایک لائے جائیں گے. والشہداء جمع، شہداء جمع میں وہ لائے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جا رہی ہے صاحب؟ یہ ایک کتاب رکھی جا رہی ہے، اور تمام انبیاء آ رہے ہیں وہاں پر، اور تمام گواہ کرنے والے آ رہے ہیں، اور کتاب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی حدیث ہے جو گمراہ کر رہی ہے راستے سے. لیضل عن سبیل اللہ، بغیر علم بھی نہیں ہے اس کا، لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جنہوں نے ایسی لاہو الحدیث تفریح کے لیے ایک حدیث کو پکڑ رکھا ہے اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، پڑھے بھی نہیں ہے، صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے، صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے، صرف لفظ حدیث، ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر، اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں میں نے پڑھا، وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے، تفریح کے لیے پکڑی ہوئی ہے، اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے، اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں، وَاللَّہ مستکبر،
پلٹتا ہے تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. کأن لم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کوئی چیز رکھ لے کو سنائی دے رہا. فبشروا بعذاب الیم، اس کو بشارت دو، خوشخبری دو عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ لہو الحدیث، تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ریئیکشن ہو جائے؟ جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو آپ ایسے بہیو کریں گے. یہ ایک چیلنج ہے واضح طور پہ. سورہ الجاسیہ 45 اس کی 6، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ وہ اللہ کی آیت ہیں، ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا، بس وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقع پر ایمان لائیں گے. یہاں اللہ نے اب سوال کر لیا کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے، اللہ کہا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ لوگوں پر، ہم سب کے اوپر اللہ نے تلاوت کری آیات. میں تو اس کا ریپیٹر ہوں. فبأی حدیث بعد اللہ، پھر کون سی حدیث بعد اللہ کے، وآیاتہ، اس کی آیات کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. یہ اللہ نے اب سوال کر لیا لوگوں سے کہ صاحب آپ اللہ کی جو یہ اصل حدیث اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں جو پیغمبروں کی، اس کی حدیث ہے، اس اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد کس حدیث پر ایمان لا رہے ہیں؟ تو اب آپ کہیے کس پہ لائیں گے؟ آپ کون یہاں پر کہہ سکتا ہے اس پہ ایمان لائے؟ بولے ذرا، بولے زور سے بولے. آپ لیں گے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو آج سے کون منکر حدیث ہے اس کے؟ ایسا حدیث کے نہیں ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے منکر حدیث. آج کے بعد سن لیں، اللہ نے پوچھ لیا ہے ہر اس شخص کو، اگر یہ لیکچر سن لیں آپ غور سے، پہلے اس کی پوری حقیقت سن لیں، پھر آپ اللہ کا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، کون سی حدیث بعد اللہ کے، وہ آیات ہی، اس کی آیت کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. اب آپ کا کام ہے جواب دیں اللہ کو قیامت کرو، اس دنیا میں بھی جواب دیں کہ میں بخاری صاحب پہ حدیث پہ ایمان لاؤں گا، میں جناب سیاہ ستہ پہ ایمان لاؤں گا، میں شیعوں کی پتہ نہیں کون ہے ان کی حدیثیں جو ہیں ان پہ ایمان لاؤں گا. جائیں اللہ کو سمجھائیں. ایسا حدیث کے بعد جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں آپ اللہ کو سمجھائیں. میں نے اپنے لیکچر میں بول دیا آج میں مر جاؤں، میں نے نہیں پڑھا، سچ بولتا ہوں میں نے نہیں پڑھا، سوائے ایک آدھ دن میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے بند کر دیا، بس میں نے نہیں پڑھا. پھر اب اس کو یہ کہوں کہ میں کیوں میں اس کی کیوں آپ سے میں کہوں گا، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کے بغیر حدیث، آپ پڑھیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو آپ پلیز پڑھیں، بغیر پڑھے مت بولیں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں. میں تو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کام ہے کہ پڑھے، پڑھنے کے بعد کہ کون سی حدیث پر وہ ایمان رکھتا ہے. سوال یہ ہے کیونکہ آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے جس کو اللہ نے قول رسول کہا. یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی آیت، اس کو اللہ نے آیت کو ایسے حدیث کہا. اس میں محکم آیتیں ہیں، اس کو اللہ نے محکمات تورات قانون کا، احکامات ماہ کتاب کی، اس کے ساتھ کا متشابہت آیتیں جو ایسے حدیث ہیں جو واقعات ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے معنی حل اتی کا حدیث موسیٰ، کہ حدیث موسیٰ نہیں پہنچی. اس کے معنی جتنی بھی واقعات ہیں جس کو عربی اردو میں واقعہ کہا جائے گا وہ ایسا حدیث ہے اللہ کے کلام میں، چاہے وہ سائنٹیفک بات ہو، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس کو حدیث واقعہ حدیث کہا جائے گا. اس کا ٹرانسلیشن عربی میں حدیث ہے وہ اللہ. اور اس میں رسول کا قول بھی ہے، ایک محمد رسول اللہ کے قول بھی ہیں اور رسولوں کی بھی قول. انہوں نے کیا کہا رسول اللہ عیسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، موسیٰ رسول نے کیا کہا علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے، ساروں کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہا میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان سے لوگ سوال کر رہے ہیں، اللہ کہا آپ انہیں یہ کہہ دیجئے. تو تمام ایسا حدیث یہ ہے، اس میں قول رسول بھی یہی ہے. اور آخر میں اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تلاوت کرنا تمہارے پر حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، پھر اللہ کے حدیث کے بعد وہ آیت یا اس کی آیت کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے. یؤمنون، تو آپ کی اپنی چوائس ہے،
میں پھر بھی کہوں گا آپ مانتے رہے زندگی بھر، آپ کی چوائس ہے.